رمضان۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم لوگوں نے 19واں پارہ پڑھا ہے، سورہ فرقان ختم کی ہے، سورہ شعراء ختم کی ہے اور پھر سورہ نمل شروع کی ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کا تذکرہ کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، اس ماحول کا انسان پر اثر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ وہ ایک مقام انسان کا ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے بھی دوستی لگائے اس کا اثر اس پہ پڑے گا، یہ دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ بہت پکا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ نارملی انسان اثر ڈال بھی رہا ہوتا ہے اور اثر لے بھی رہا ہوتا ہے، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ مشرکین کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے؟ بھئی ایک کتاب آئے دے کے چلے جائیں فرشتے، چلو بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن نے مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف جواب دیے۔ اللہ نے کہیں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسے ہی نازل کیا جیسے سارے پیغمبروں پر۔ یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اکٹھی پوری تورات مل گئی، باقی تمام پیغمبروں پر ایسے ہی وحی آتی تھی جیسے آپ پر آتی ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس سے آپ کو صبر ملتا ہے اور آپ کو تسلی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس پورا قرآن کتابی شکل میں آ گیا، ہمیں تسلی کیسے ملے گی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ قرآن آپ سے آپ کے حالات کے مطابق بات کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، ہمارا بھی اپنا بھی تجربہ ہی ہے۔ جب آپ کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ قرآن پڑھیں گے نا، ایسا لگتا ہے قرآن آپ کو تسلیاں اور تھپکیاں دے رہا ہے، ہر غم آپ کا دور کر رہا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھائی اور پڑھی ہے قرآن کے بارے میں، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دل میں خزاں کا موسم بھی آتا ہے نا، تو قرآن کو کیا بنا دے؟ میرے دل کی بہار، پڑھوں تو بس سارے غم چھٹنا شروع ہو جائیں۔ وجلاء حزنی، میرے غم کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وذہاب ہمی، میری فکریں، میری ٹینشنیں ساری کیا ہو جائیں؟ ختم۔ تو قرآن تو ہے ایسا، یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں یہ فائدے اس سے ہونا شروع ہو جائے، ہمارے اندر ہماری اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اور ہمیں دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ میں پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دوں، میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس چینل پہ تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اس میں ٹو دا پوائنٹ، پہلے تو 8 لیکچر میں عربی گرامر ہے، وہ گرامر اتنی گرامر ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ عربی زبان کو فوکس نہیں کیا گیا اس میں، بلکہ عربی گرامر کا وہ حصہ جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ تمیز سے بیٹھ کے نا سن لیں پورے لیکچر۔ 40 منٹ کا اکثر ایک لیکچر ہوتا ہے، تو روزانہ معمول بنا لیں کہ یار ہم روز 40 منٹ کس کو دیں گے؟
قرآن کو. یہ جو درس ہے نا یہ تو واعظ و نصیحت کی مجلس ہے. وہ جو لیکچر ہیں اس میں وہ ایجوکیشن ہے ایک نوعیت کی, وہ تعلیم ہے. اس میں آپ عربی گرامر سیکھیں گے, اس کے بعد پھر وہی گرامر کے قاعدوں کو میں نے اپلائی کیا ہے قرآن پر, اور پھر ایک ایک رکوع کر کے سب سے پہلے 30واں پارہ, پھر اس میں پہلا پارہ. اس طرح سے میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں 30-40 منٹ کے. تو وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اچھا وہ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا کریں, اور قرآن ہمیشہ ایک جیسا ہو. 15 لائنوں والا ہے تو ہمیشہ 15 لائنوں والا, 16 لائنوں والا ہے تو ہمیشہ ایک قرآن کو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. تو وہ جب آپ پابندی سے سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ آئے گا. ابھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اردو میں, ترجمے پڑھتے ہیں, ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. جو اصل زبان ہے نا قرآن کی وہ تو عربی ہے نا. تو اس کو جب آپ کو پڑھیں گے نا اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول بنائیں. تو یہ میں نے بہت محنت کے بعد, بہت تجربوں کے بعد ایک کورس ڈیزائن کیا ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. لوگوں کو عام طور پہ شوق ہے تکلفات کا. جب تک کوئی انسٹیٹیوٹ نہ ہو, کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو, پراپر طریقے سے یہ نہ ہو, وہ تکلفات میں پڑھتے ہیں لوگ. ایک سادہ طریقے سے ایک چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے, اس میں دلچسپی نہیں لیتے لوگ زیادہ. تو وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن پابندی کے ساتھ آپ نے وہ لیکچر سننے. روز لیکچر ایک نہیں سنتے تو اپنی ڈائری میں کوئی اسکیجول بنا لیں کہ ہم ایک دن چھوڑ کے ایک لیکچر ہم نے سننا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن تلاوت سننے میں مزہ آئے گا آپ کو. اب آج میں تلاوت کر رہا تھا گھر میں, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, تو کسی نے پوچھا یہ بطشتم 2 دفعہ کیوں آ رہا ہے؟ تو جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر یہی ہوگا بطشتم 2 دفعہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو قطعی یہ سجل للکتب ہے نا قرآن میں. تو قرآن کی بلاغت ہے, وہ سمجھنے کے لیے عربی کا سیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے وہ سمجھا کریں. تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, آج انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے, جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو کہاں سے ٹینشن دور ہوگی. بغیر سمجھے پڑھنے کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. پڑھنا چاہیے, روزانہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. لیکن جو سمجھ کے پڑھنے میں مزہ ہے وہ بغیر سمجھے میں نہیں ہے, تو اس کا معمول بنانا چاہیے. اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتیں بیان کی. جعل لکم اللیل لباسا, اس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. وجعل النوم سباتا, نیند کو کنیکشن کٹنے کا ذریعہ بنایا, ڈسکنیکٹ. جب ہم جسم سے محنت کرتے ہیں, چلتے ہیں, ٹانگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے, تو ٹانگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلنا چھوڑ دیں. ہاتھوں سے وزن اٹھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ہاتھ کی تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا چھوڑ دیں. لیکن کھوپڑی تو سارا دن سوچتی رہتی ہے, اس کو آرام کیسے دیں گے؟ سوچنا چھوڑ دیں. تو یہ اپنے اختیار میں ہے بھائی چل رہے ہو بیٹھ جاؤ, ٹانگیں تھوڑی دیر میں ریلیکس ہو جائیں گی. سوچنا چھوڑو کہ میں سوچوں گا نہیں اب, تاکہ دماغ کو سکون ملے. دنیا چھوڑ دے گا آدمی لیکن سوچنا نہیں چھوڑ. آواز صاف آ رہی ہے؟ تو دنیا چھوڑ دے گا انسان لیکن سوچنا نہیں چھوڑ سکتا. جتنا سوچنا چھوڑیں گے اتنا اور سوچیں گے. اور پنجاب والے کہتے ہیں سوچی پیا تے بندہ گیا, اسی کہتے ہیں نا, سوچی پیا, پتہ نہیں ایک سنا تھا ہم نے, سوچی پیا تے بندہ گیا. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ فرماتے ہیں تم آرام کے لیے لیٹتے ہو, ہم تم پر نیند کو مسلط کر کے تمہارے دماغ کا کنیکشن جو تار ہے نا وہ دنیا سے لیڈ ہی کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیڈ کیا ہو گئی, کیسا خراٹے لے کے پڑا ہوا ہوتا ہے کئی گھنٹے, کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ. اس کے بعد جب صبح اٹھتا ہے کیسا دماغ فریش. صبح کے وقت میں ایسا لگتا ہے جیسے نئی زندگی مل گئی ہو. صبح اتنا سکون ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں. اس سکون کی سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صبح آپ خاموش ہوتے ہیں. جو انسان سکون میں نہیں ہوتا نا وہ بولتا بہت ہے, اور جو سکون میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
بولو نا, ابھی تو بولنے کا ٹائم ہے. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں. دیکھو صبح صبح فریش ہوتا ہے نا ذہن, تو فجر کی نماز میں آپ آ کے دیکھیں نمازی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تمیز سے, اور آدمی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہوگا آرام سے. امام اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, تکلیف نہیں ہوتی کسی کو, آ جائے گا بھائی, کو بھاگا تھوڑی جا رہا ہے. لیکن ظہر اثر میں دیکھیں آپ, ایک گہما گہمی, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی یوں دیکھ رہا ہے, کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے, وضو خانے میں امام کہاں گیا بھائی. گھروں میں بھی آپ دیکھیں صبح صبح اٹھ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, مائیں ان کو ناشتے کرا رہی ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے, بیٹا یہ لے آؤ, یہ کر لو, وہ اس طرح, بس جو ضرورت کی بات, ٹو دا پوائنٹ. وہ خاموش ہوتا ہے انسان. صبح اٹھیں آپ, منہ دھوئیں, چائے وائے پئیں یا ناشتہ کریں, اس کے بعد کوئی آ کے باتیں کرنا شروع کر دے, انسان کو غصہ آتا ہے. بھائی چپ کر کے بیٹھو آرام سے یار, صبح صبح کے ٹائم پہ کیا لگائی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا. اس لیے کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے, سکون. تو یہ جو انسان ہے نا, یہ جتنا سکون میں ہوگا اتنا خاموش ہوگا. لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ جتنا بولو گے اتنا سکون ملے گا. ایسا نہیں ہے. بولنا بے سکونی کی علامت ہے اور بے وقوفی کی بھی علامت ہے. بچے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ بے وقوف ہوتے ہیں. ہر وقت بولتے رہیں گے کہ نہیں بولتے رہیں گے, ابو یہ کیا ہے, ابو یہ کیوں, میں کیوں کرتے رہیں گے. میں کیا پالوں, میں کیا کروں, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو چپ کر کے آرام سے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں جب ہم پہلی مرتبہ گئے, حضرت کی آدھا گھنٹہ محفل ہوتی تھی, تو ہم جب جا کے بیٹھے ہیں تو وہ ہمارا خیال تھا آتے ہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. وہ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھے رہے, چپ بالکل. ہم کالج سے نکل کے گئے تھے, ہم نے یہ ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہم بھی جا کے چپ کر گئے, ہمیں بولتے ہوئے اب ڈر لگ رہا ہے, ہم بھی چپ کر گئے, تمیز سے بیٹھ گئے وہاں پہ. آدھا گھنٹہ وہ چپ بیٹھے رہے, تھوڑا دائیں دیکھا بائیں دیکھا, پھر اپنے کوئی تحریر تھی ان کے ہاتھ میں, تھوڑی سی اس پہ نظر کی, پھر چپ, پھر ایک کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائے. ہم نے کہا اب بولیں گے کچھ, بس مسکرانے پہ اکتفا کیا. بھئی یہ مس کال ہے, فی الحال اتنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ خاموش پیغام تھا, پتہ نہیں کیا پیغام دیا انہوں نے. آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلے گئے. ہم نے کہا یہ کیسی محفل ہے بھائی. لیکن عجیب بات یہ کہ سکون ہمیں اتنا ملا شاید زندگی میں کبھی نہ ملا ہو. ایسا سکون ملا, اڑے یہ کیا ہے بھائی, ایسی خاموش جیسے سکینت آسمان سے اتر رہی ہے. میرے بڑے بھائی ایک دفعہ آئے ہمارے یہاں مدرسے میں, سب طلبہ نا چپ چاپ بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے اپنا. تو وہ کئی گھنٹے ہمارے مدرسے میں رہے. تو جب وہ جانے لگے, کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا جو یہاں کے ماحول میں. چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے اپنے کام سے کام. لیکن آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھو, اپنے کام کے علاوہ دنیا کا ہر کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ایک موبائل کی دکان میں گیا نا, میں نے اس سے کہا یار موبائل ذرا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک کر دو. تو وہ ٹھیک کرنے لگا, تو ایک دوسرا آ کے جھانکنے لگا نا کیا کر رہا ہے یہ. انہی کے ملازم میں سے ایک دوسرا جھانکنے لگا یہ کر کیا رہا ہے. تو جو سیٹ تھا نا, اس نے اس دوسرے کو ڈانٹ لگائی کہ تو اس کے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے, تیرا کام ہے موبائل سیل پرچیز کا, تیرا کام ہے, اس کا کام ہے ٹھیک کرنا, تو ادھر جھانک کے کیوں دے رہا ہے. اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اس سے کام تو نہیں سیکھ رہا کہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے نا. تو بچے بہت بولتے ہیں, ہر وقت بولتے رہتے ہیں, ہر وقت بولتے, چڑ چڑ پڑ پڑ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. وہ بچوں پہ تو سوٹ کرتا ہے, بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین زیادہ بولتی ہیں بھائی, خواتین زیادہ بولتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ خود خواتین کی اس بات کی علامت ہے کہ مردوں سے ان میں عقل تھوڑی زیادہ کم نہیں, تھوڑی سی کم ہوتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے خواتین, لیکن خواتین کو دلیل سے یہ بات سمجھانی ہو نا, تو ان کو یہ سمجھایا کریں کہ بچوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے یا بڑوں میں. تو فوراً وہ کہیں گی بچوں میں عقل کم اور بڑوں میں زیادہ. پھر ان کو یہ کہا کریں کہ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے, تو وہ کہیں گی بچے زیادہ بولتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ بولتے ہیں. یہاں تک وہ آپ سے اتفاق کریں گے, بالکل ٹھیک. پھر آپ ان سے کہیں
کہ اچھا کسی محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی محفل میں خواتین, تو شور شرابے کی آواز زیادہ کہاں سے آئے گی؟ ہم تو بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے نا, تو پہلے تو مکس گیدرنگ کا ماحول نہیں تھا, اب تو مکس کی گیدرنگ ہو گئی ہے. تو زنانہ الگ ہوتا تھا, مردانہ الگ. تو ہم جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے تھے چھوٹے بچے, وہاں چپ چاپ تھوڑی بہت بات. خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے, وہ چپ چپ پڑا, اللہ یہ دوپٹہ تم نے کہاں سے خریدا؟ میں نے وہاں سے خریدا. اللہ تم بلٹن مارکیٹ سستا ملتا ہے, وہاں سے مہنگا ملتا ہے. تمہارے میاں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھے کیا کر رہا ہے. وہ اتنی اسپیڈ سے باتیں ہوتی ہیں, ایک شور. تو ان کو یہ سمجھائیں, یہ اپنی بیوی کو سمجھائیں گھر جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں کہ کون زیادہ بولتا ہے. تو وہ کہیں گی کہ بھئی خواتین زیادہ بولتی ہیں. تو کہو اس کا مطلب کیا ہے کہ مردوں میں عقل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں, وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں. تو پھر آپ نے, اور پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے. اگر آپ نے اتفاق کر لیا تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گھر والی سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو میں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے علاوہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں, تم بے وقوف نہیں ہو, تم دنیا میں سب سے ذہین ہو. نعرہ تکبیر لگائیں پھر, ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ساری ایک جیسے نہیں ہوتی. جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, حضرت عائشہ بھی تو تھی نا, کس قدر ذہین تھی. اچھا جو جلدی جلدی اسپیڈ میں بولتے ہیں یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے, ان میں عقل تھوڑی کم ہے. جو آرام آرام سے بات کرتا ہے نا, سنجیدگی کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کے, یہ عقل کے کامل ہونے کی علامت ہے. تو اب بتاؤ باتوں میں اسپیڈ کس کی تیز ہوتی ہے؟ لیکن حضرت عائشہ کی باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھیں. بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے ڈانٹ لگائی ہے. ایک آئے صحابی, وہ جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگے تو امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی کہ اتنی جلدی جلدی بات کیوں کر رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے. تو اس لیے ساری خواتین نہیں ہوتی, بہت سی ذہین بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آج ہم نے صورت پڑھی ہے نا, اس میں ملکہ سبا کا بھی تذکرہ ہے. تو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی, اس کا میں ابھی مختصر واقعہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے جو, ہاں رات کے وقت اللہ ہم پر نیند مسلط کر دیتے ہیں, ہمارے دماغ کا کنیکشن منقطع, ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش, اور بات چیت کا کسی سے دل نہیں کرتا. یہ دل نہ کرنا, اور ایک تو دل بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے بھی نہیں کرتا, وہ الگ چیز ہے, لیکن بعض دفعہ سکون کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے؟ خاموشی. تو یہ خاموشی میں اس کی علامت ہے, بہت فریش ہے یہ اس وقت, اس کا ذہن بہت فریش ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے نیند مسلط کی. اللہ فرماتے ہیں هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج, دو سمندروں کو میں نے ایک ساتھ چلایا ہے, یہ سخت کڑوا اور یہ سخت میٹھا. وجعل بینہم برزخا, درمیان میں ایک ایسی دیوار لگا دی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. بہت جگہوں پہ دیکھا ہے یہ منظر, کڑوے اور میٹھے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اس اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا. میٹیریل کتنا گندا, لیکن عزت اتنی دی. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اسے ننیال ددیال والا خاندان بھی دیا اور سسرال والا خاندان بھی دیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایسا ہی نہیں عیدی سینٹر سے دریافت ہو گیا, بلکہ جب پیدا ہوا تو نسب والا خاندان بھی خوشیاں منا رہا تھا, ددیال میں بھی خوشیاں اور ننیال میں بھی. اور جب جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان چپک جاتا ہے اس کے ساتھ, اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے پیار سے اسرائیل کہتے ہیں. سسرال کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. تو اس میں کتنی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ ویسے کسی کے گھر بلا وجہ چلے جائیں دروازہ بجا کے, کوئی بھی نہیں دروازہ کھولے گا, مار کے بھگا دیں گے. لیکن وہاں آپ کا رشتہ ہو گیا تو آپ دروازہ بجائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی دروازہ بجانے کی کیا ضرورت, اپنا گھر ہے, ایسے ہی گھسے چلے جاتے ہیں. اتنی عزت ملتی ہے نا. اور پھر جو معذرت کے ساتھ گالیاں نہیں دینی چاہیے, لیکن پتہ نہیں مجھے آج کل کیا ہو گیا, جو بغیرت قسم کے داماد ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ گھر داماد بن کے وہیں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی عزت تو ہمیں اپنے باپ کے گھر میں نہیں ملی, یہاں مل رہی ہے. ایسے بھی داماد ہمارے علم میں ہیں جو ایک دفعہ سسرال میں گئے, ان کو عزت ملی تو پولیس بھی آئی ہے ان کو نکالنے کے لیے, وہ باہر نہیں نکلے, وہیں پڑ گئے, ٹھیک ہے, گھر داماد بن گئے. تو ایسے بھی ہیں. تو
اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی. اس صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں. یہ بھی بڑا دلچسپ رکوع ہے. فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ادلے بدلے میں سسٹم میں جوڑ دیا ہے. رات جاتی ہے دن آتا ہے, دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار بننے چاہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا. اگر اللہ دن رکھتا اور دن ختم ہی نہ ہوتا کتنی ٹینشن میں آ جاتے. ناروے میں جاؤ 6 مہینے کے دن ہیں, ان سے پوچھو کتنی ٹینشن میں ہیں وہ. پھر 6 مہینے راتیں, اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں, وٹامن ڈی کے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے. پاگل ہو جاتا ہے آدمی. آپ تھوڑے دن اندھیروں میں رہ کے دیکھو, دھوپ کتنی نعمت ہے. آپ بند کمرے میں کچھ دن رہ لو, دھوپ میں نکلتا ہے ایسا سکون ملتا ہے نا, سن لائٹ, ایک عجیب ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو اس میں. لیکن اگر یہ ہر وقت سن لائٹ رہے, رات کا اندھیرا نہ ملے, تو بھی انسان پاگل ہو جائے ٹینشن سے. انسان کی نیچر میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے. وہ چاہتا ہے ماحول بدلے, ہر وقت بدل رہا ہے ماحول. صبح کا ماحول الگ, چڑھتے سورج کا ماحول الگ, عصر کا ٹائم الگ, مغرب کا الگ, عشاء کا الگ, رات کے بیچ کا الگ, پھر صبح صادق کا الگ. جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے رب ہمیں بور ہونے سے بچانے کے لیے ٹائم کو مسلسل چینج کر رہا ہے. کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور ہمارا شکر ادا کرنا چاہیں, تو ان نعمتوں کو دیکھ کے وہ شکر گزار بن جائیں. پھر شکر گزار کیسے بنیں گے, ان کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا. فرمایا وعباد الرحمن, جو رحمان کے بندے ہیں جو حقیقت میں شکر گزار بندے ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, ان کی پہلی صفت کیا ہے, وہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے, زمین میں عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. چال سے لگتا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے. یہ جو ہے نا سینہ تان کے روڈ کا دادا بن کے گھومنا, بدماشیاں, بند کر دکان, بھتہ نکال, یہ کر وہ کر, یہ اس کی علامت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین کے باپ آپ ہی ہیں. بڑے بڑوں کو موت نے آ کے پچھاڑا ہے اور قبر کے گڑھوں میں اتارا ہے. حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے آسمانوں کو زمین نے نگل لیا ہے اور بڑے بڑے ناموروں کو کا نام و نشان ختم کر دیا اس مٹی نے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو پتہ ہے یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے, اللہ کی. تو ہمیں بھیک میں ملی ہیں یہ نعمتیں. بھیکاری کبھی تکبر نہیں کرتا. کوئی بھیکاری آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں نا, چڈی تو زیادہ ہو جائے گی, دھوتی صحیح ہے, رمضان میں چڑیاں پہنانی بھی نہیں چاہیے. دھوتی بنیان میں آیا, آپ نے کیا کیا, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ اس کو لے گئے واش روم میں نہلایا, سروس کروائی باقاعدہ اس کی آپ نے, ڈیٹول سے نہلا کے وہ بہت نیٹ کلین کر کے اپنا 3 پیس سوٹ دیا, ٹائی وائی لگائی اور کیپ لگا دی اور ایک چشمہ لگا دیا اور کہا چلیے تشریف لے آیا. وہ جیسے ہی باہر نکلا نا, لوگوں کو کیا کر رہا ہے, جو دوسرے غریب نظر آئے نا اس کو دھوتی والے, جا کے اپنی ٹائی ان کے سامنے سیٹ کر رہا ہے, شو مارنے کے لیے نا کہ دیکھو, اور اپنے بار بار یوں لوگوں کے سامنے جا کے ہوتا ہے نا ایسے یوں کر رہا ہے. پھر ایک لال رنگ کا یہاں وہ بھی لگا لیا, ٹھیک ہے نا, اور جہاں جہاں سے بھکاری گزر رہے ہیں وہاں سے جا کے ان کو دکھا رہا ہے. تو جس سیٹھ نے اس کو یہ کپڑے پہنائے ہیں اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کمبخت تو اپنی اوقات دیکھ, تو بھکاری تھا, ابھی میں نے تجھے یہ سب پہنا دیا, تو شکر گزار بن. جو ملے بولے بھائی میرا کہاں ہے, یہ تو سیٹھ صاحب نے دے دیا, ہم تو دھوتی بنیان والے لوگ ہیں, یہ تو سیٹھ صاحب کا احسان ہے کہ سیٹھ صاحب نے ہمیں اتنا اچھا ڈریس پہنا دیا. تو سیٹھ صاحب کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ نے بجائے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے باہر جا کے ٹھیک ہے نا, ٹائی درست کرنا اور شو بازی, اور پھر بوٹ دکھا رہے ہیں اپنے, جا کے غریبوں کے آگے جا کے نا بوٹ رکھ رہے ہیں, پالش کر اس کو, کپڑا مار, دیکھ نہیں رہا تیرا باپ کھڑا ہے سامنے. وہ ایک وکیل آیا نا جج کے پاس, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کسی نے مجھے بتایا, اب اسی نے جھوٹ بولا ہو تو اس کی مرضی ہے, کہ بعض وکیل جج سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں.
جج کو ویسے بڑا عہدہ تو بڑا جج کا ہوتا ہے، لیکن پی آر تو وکیلوں کی زیادہ ہوتی ہے نا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک وکیل جج کے پاس گیا ادھر پاکستان میں ہی. ہمارے یہاں کا سسٹم کیا ہے، تو جج نے پوچھا منشی سے کون آیا ہے، تو وکیل نے جا کے بولا اس کو بولو تمہارا باپ آیا ہے. اس کو بولو جج پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا، بوٹ سامنے رکھ کے غریبوں سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالش کرو. تو یہ تکبر ہے جو فقیروں پہ جچتا نہیں ہے. تو اس سیٹھ نے اس فقیر پر اتنا احسان نہیں کیا تھا جتنا ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے. وہ فقیر اگر اس سے کوٹ اور ٹائی واپس، وہ سیٹھ اگر فقیر سے کوٹ ٹائی واپس لے لے تو فقیر کا اتنا نقصان نہیں ہے، دھوتی بنیان تو اس کے پاس ہے. اللہ اگر ہم سے نعمتیں چھین لے تو ہم دھوتی بنیان کے لائق بھی نہیں رہیں گے، دھوتی بنیان کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی دولت آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو، کبھی کسی رکشے ٹیکسی والے کو، ریڑھی والے کو، ٹماٹر والے کو، موچی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کا ہی ہے. تمہارے باپ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس کے پاس جو چیزیں وہ تمہاری کہاں سے ہو گئیں؟ بہت گندی. اور تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف کرتا ہے، عقل مند کبھی تکبر نہیں کرتا. جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. عقل مند آدمی کو پتہ ہے ابے 2 منٹ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں، 2 منٹ لگتے ہیں. تو سب اللہ کا دی ہوئی بھیک ہے. تو اس اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ چندہ دینا شروع کر دیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کو. ایسے بھی مریل بیماروں کی طرح چلنا ٹھیک نہیں ہے. بس تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. میدان جنگ میں پسند ہے. ایک صحابی نے میدان جنگ میں لال پٹی باندھی اور سینہ اکڑا کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا. اب یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ نارملی تو پسند نہیں ہے بھائی، اپنے بارے میں سب سے بڑا. لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے للکارا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، مگر اس موقع پر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے. کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ عاجزی انکساری دکھائیں گے دشمن کے سامنے، آپ بولیں گے میں آپ کا خادم، آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہمت تو نہیں ہے. تو اب میدان جنگ میں اگر آپ تواضع کا مظاہرہ یا پھڈوں میں تواضع شروع کر دیں، لڑائی ہو رہی ہے آپ کی، کوئی ڈاکو پکڑا ہے آپ نے یا کوئی پھڈا ہو رہا ہے، کوئی پیسے چھین رہا ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو عاجز اور خاکسار اور جو ہے وہ گھوم کا کنستر ہوں میں، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تواضع میں یہاں تک بھی پہنچتے ہیں. تو وہاں موقع نہیں ہے، وہاں تو یہی آستینیں چھڑا کے اب ہے تیری ایسے کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ، وہ تکبر میں نہیں آتا، وہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا وقتی طور پر. نارملی عام حالات میں کسی کمزور پہ ظلم کرنا، اس پہ ڈینگیاں مارنا، میں یوں بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اللہ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. تکبر صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے. تو اللہ نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ جب ان سے بحث کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، بحث کو طول نہیں دیتے. کچھ لوگوں نے نام ماننا ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کر کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں. ایسے موقع پہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. ایسے لوگوں پہ محنت کرو جن میں سمجھنے کی صلاحیت. تو ساری دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمائیے وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. ان عذابہا کان غراما. بے شک اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس کا بھی آج لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں دنیا کی زیادہ مانگتے ہیں، آخرت کی کم. تو مسلمان کی دعائیں آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے، جنت مقدر ہو جائے. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. فرمایا جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اپنی آمدن سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما. بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں.
اتنا خرچ کرنا کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، اس کو اسلام میں اسراف کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایسے کنجوس کے ہاتھ یہاں ہوں کہ جیب سے روکڑا ہی نہیں نکل رہا، نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، نہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اچھی بھلی تنخواہ ہے، بس وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ میں انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے کہ بچاؤ پیسہ بچاؤ۔ پلاٹ جو لوگ خریدتے ہیں نا، وہ کون سا استعمال کے لیے، وہ بھی انویسٹمنٹ کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا، کل نہیں بھائی، آج جو کام آ گیا وہ تو ہے، کل کا کیا بھروسہ زندہ رہو کہ نہیں رہو۔ جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، کیا اپنی دوسری شادی کیوں کی تھی نا جب میں دوسری کر رہا تھا، کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ میں نے کہا بھروسہ نہیں، اس لیے تو جلدی جلدی کر رہا ہوں میں، بھروسہ ہی تو نہیں ہے صحیح ہے نا، جب میں دوسری کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے۔ تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضیلت کی موت مریں، کنوارے پن کی موت اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب شادیوں والی موت اللہ کو کیا ہے؟ بلکہ بعض لوگ تو شادی کی وجہ سے مرتے ہیں، مرے اس وجہ سے کہ وہ تو میرا خیال ہے شہادت کا درجہ ملے گا، بتائیں گے اللہ میں نے کی تھی اس وجہ سے مر گیا میں، تو ایسا ریئیکشن ہوتا ہے نا سامنے سے۔ خیر ایسے واقعات ہیں سچی مچی کے ہیں، دوسری شادی کی مر ہی گئے، وہ یہ سچی بتا رہا ہوں، جھوٹ موٹ نہیں سمجھیں اس کو آپ، سچی مچی میں مر گیا بندہ، پہلی میں بھی بہت مرے ہیں جی بتاؤ، یہ بھی آپ کو سچی مچی کے واقعات ہیں۔ تو خیر تو خرچ کرے، انسان خرچ کرے، آخرت کے لیے کیا کرے؟ انویسٹ۔ یہ جو کہتے ہیں نا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، او بھائی کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی جوانی ہے، کھاؤ پیو، کھلاؤ بھی کھاؤ بھی، کل کا کیا پتہ۔ اور اگر کل کام لانا ہے تو کل وہ جو واقعی کل ہے، جو فیوچر ہے، جو قبر کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے بچا کے رکھو۔ امی عائشہ، حضرت بریرہ تھیں، حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ، نبی گھر میں آئے، فرمایا کھانے کو ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا، سری وری آئی تھی، میں نے صدقہ کر دیا، تھوڑا سا بچا ہے۔ فرمایا جو کر دیا نا صدقہ وہ بچ گیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، تو بچا ہوا تو وہ ہے، یہ تھوڑی بچا، یہ تو بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں جو خرچ کر دیا وہ فنا ہو گیا، نہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے، آپ کا مال صرف وہی ہے، باقی تو سب ختم فنش۔ اور جو کھا نہیں رہے وہ تو ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں، وہ تو آپ کے ورثہ کے کام آئے گا، وہ بھی کم بختوں کے جب کام آئے گا جب کھائیں گے، ورنہ وہ اپنی اولاد کا سوچ کے بچانے لگے تو ان کے کام بھی نہیں آئے گا، پھر ان کی اولاد بھی یہ سوچ کے نہیں کھائے گی کہ ہماری اولاد کا، تو قیامت تک جو آخری انسان ہوگا نا وہ اس چکر میں شاید کھا لے کہ میں آخری آدمی آیا ہوں اب میں تو کھا لوں، لیکن وہ بھی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو تھوڑی پتہ ہوگا کہ میں لاسٹ میں پیدا ہوا ہوں اس کو قیامت تو اچانک آئے گی نا، وہ بھی کم بخت نہیں کھائے گا اس چکر میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، تو خود پتہ نہیں کب کھائے گا، کون کھائے گا۔ بچے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی خود کچھ کرنے دو اپنے ہاتھوں سے، اتنا زیادہ ٹینشن بچوں کی نہ لو۔ خیر اللہ نے فرمایا ہمارے نیک لوگ نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں۔ فرمایا ہمارے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اسلام کا جو حسن ہے نا سب سے زیادہ وہ توحید میں ہے، ایک بس ایک، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، نہ لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ ہم دعاؤں میں صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اسی کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو یہ ہاتھ آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھایا، کوئی گناہ ہو جائے یہی واسطہ دے کے توبہ کرو، اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عادت۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، جس انسانی جان کے قتل کو، اس انسانی جان کو یہ قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، فرمایا اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو بھی یہ کام کرے گا قتل نفس یا زنا، جو بھی یہ کام کرے گا یلقى اثاما، وہ بہت بڑے گناہ سے ملے گا، اپنے سر پہ قیامت کا دن بہت بڑا بوجھ لے کے آئے گا۔ یضاعف له العذاب، اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ الا من تابا، ہاں جو موت سے پہلے توبہ کر لے۔ کیسی خوشخبری دی، کیسی امید دلائی، پہلے اللہ نے اتنے بڑے عذاب کی دھمکی دی، جو زنا یا قتل کر لے بہت سخت عذاب ہے، فرمایا الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے، آمنا غیر مسلم ہے تو ایمان لے آئے، وعمل صالحا
آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اتنا بڑا آپشن کیوں دے دیا, اتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا, توبہ کا دروازہ تو نے کیوں کھول دیا بھائی, اب وہ معذرت کر رہا ہے, رو رہا ہے تیرے سامنے, تو کیوں معاف کر رہا ہے, جرم پہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے. اس کا جواب دیا من تاب وعمل صالحا, جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے, فإنہ یتوب الی اللہ متابا, اس نے اللہ کی طرف توبہ کی, اللہ کا در کھٹکھٹایا ہے. تو تم اس کے جرم کو تو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ توبہ کے لیے آ کس کے دروازے پہ آئے. تو اللہ سے کیسے تم, ابھی اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے سخاوت کی ہے بھائی پچھلی آیتوں میں, تو تم اللہ سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ سخاوت نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا در کھٹکھٹا رہا ہے. تو جیسے اللہ کا غضب بہت سخت ہے, اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے, کوئی سیٹ کے گھر پہ کوئی بھکاری آئے اور سیٹ اس بھکاری کو نہ دے, لوگ اس سیٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے بڑا کنجوس ہے, تو میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے, سوری کر رہا ہے, اور میں اس کو معاف نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے یہ پوری تفصیل نہیں بتائی, اللہ نے تو صرف اشارہ دیا یتوب الی اللہ متابا. رے وہ اللہ کے در پہ آ رہا ہے, تم اشکال کر رہے ہو کہ کیسے معاف ہوگا بھائی. تو وہ کوئی کسی عام آدمی کے گھر پہ تھوڑی گیا ہے. انسانوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. تو جیسے اس کی سزا بہت بڑی ہے, معاف کرنے کا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو ظرف ہے معاف کرنے والا, وہ بھی کیا ہے, لامحدود ہے. پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور, یہ جھوٹ کی محفلوں میں نہیں, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغویات کیا ہے, جوئے کی محفلیں اور خام خواہ کی بیکار موسیقی اور یہ جو ڈرامے فلمیں, یہ لغویات ہیں سب, جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا. ایسی لغو محفلوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب ان کو رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے, اسے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. والذین یقولون ربنا, آخری علامت, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگار کا امام کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں میں ہی جیت جاؤں تاکہ میں ان سب لوگوں کا امام بن جاؤں. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا امام, مقتدا اور لیڈر ہوتا ہے. مرد اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہے, وہ سربراہ ہے بیوی اور بچوں کا. عورت سربراہ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی. تو اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہم سربراہ کس کے بنے؟ نیک لوگوں کے. یعنی ہمارے ماتحت جو بھی ہو, چاہے کوئی کمپنی میں آپ جاب کمپنی آپ مالک ہیں, کہیں بھی آفیسر ہیں, کچھ بھی کوئی بھی رینک, آپ فوجی ہیں, آپ کے ماتحت فوجی ہیں, آپ کوئی آفیسر ہیں, تو ہمارے ماتحت لوگوں کو کیا بنا دے؟ نیک پرہیزگار بنا دے, تاکہ قیامت میں ہم فخر کر سکیں کہ ہمارے ماتحت نیک لوگ تھے. اور ہمیں بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کو اتنا نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی کیا بن جائیں؟ نیک. ان کی بیوی پردہ کر لے, بچے نماز روزے میں دلچسپی لیں, چرس ہیروئن یہ چھوڑ دیں, ڈرامے فلمیں چھوڑ دیں, گھر کا ماحول کیا ہو جائے؟ انسانوں والا, جو کہ آج کل نہیں ہے. تو پھر ہم جب گھر میں یہ ماحول دیکھیں تو ہماری آنکھیں کیا ہوں؟ ٹھنڈی. کتنی پیاری بچیاں لگتی ہیں اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہوں گھر میں, لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بچیاں اسکارف میں اچھی لگتی ہیں یا اسکرٹ میں؟ باپ کو اپنی بیٹی کس ڈریس میں اچھی لگے گی؟ اسکارف میں. وہ پب جی کھیلتی بھی اچھی لگے گی, فلم دیکھتی بھی, یا قرآن سامنے اور یہاں قاری صاحب بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں قاری صاحب نا, تو ذرا آ کے منظر دیکھا کریں, کیسا پیارا منظر لگتا ہے یار. سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے نا, ہل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں.
بچے نماز پڑھتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں گھر کے اندر, بچیاں اسکارف لیتی ہیں اور نماز میں نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی, کیسا پیارا ماحول لگتا ہے. تو جب لگتا ہے تو پھر یہ ماحول بناؤ نا گھر کے اندر. خود گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں, او بھائی تمہیں اگر اللہ نہ کرے چسکا لگ گیا ہے تو کنڈی لگا کے دیکھ لو, بچوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ تو تباہ ہو گئے, اللہ بچائے ہم سب کو, توبہ کی توفیق دے. آپ نے تو جو بننا تھا بن گئے, ان بچوں کو تو کم از کم خراب نہ کرو نا. سینما گھر اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیا سکھا رہے ہو ان کے معصوم پیارے کاغذ جیسے سفید ذہنوں میں, کیا گند ڈال رہے ہو. وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھے گا چھوٹا بچہ, وہ چھوٹی بچی لڑکیوں کے ناچتے ہوئے ڈانس دیکھے گی, کیا اس میں حیا باقی رہے گی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا. پھر وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی, پھر وہ باپ کی آنکھوں میں بدتمیز بنے گی. پھر آپ فون کریں گے کہ جی ہمیں کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں. اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. او بھائی یہ وظیفوں سے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہو, ایسا کہ آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں. تو آنکھیں پب جی والے کو دیکھ کے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ کی بچی موبائل پہ لگی ہوئی ہے صبح شام ہے, اس کو بھی سیٹنگ کرائی ہوئی ہے, الو بنایا ہوا ہے, صرف تم لکھا ہوا ہے اس کے لیے نا, ادھر بھی صرف تم ہی 25-30 ہوتے ہیں, صحیح نا. پھر ابا کو ٹوپی کرا رہی ہے, اماں کو ٹوپی کرا رہی ہے, بھائی کو ٹوپی کرا رہی ہے, اور اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی ٹوپیاں کرا کے نکلتا ہے, یہ مدنی مسجد کا کہہ کے جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے. سب ٹوپی گیری چل رہی ہے. تو گھر میں پھر میرے بھائی محبت کا ماحول بولو یار نہیں ہو. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے علماء کے کہ وہ رمضان میں ان کی بچیاں 10-10 پارے تلاوت کر رہی ہیں روزانہ. گھروں میں مقابلے چل رہے ہیں, تہجد میں مقابلے چل رہے ہیں, بیٹا 15 پارے پڑھ رہا ہے روزانہ, ٹھیک ہے نا. کیسا گھر کا اچھا ماحول ہوتا ہے تلاوت کا, نماز کا, تہجد کا. ٹھیک ہے 24 گھنٹے یہ سب کچھ نہیں ہوتا, تفریح بھی چاہیے انسان کو, کھانا پینا بھی چاہیے, تھوڑی تفریح بھی چاہیے, آؤٹنگ بھی چاہیے, لیکن یہ بھی تو چاہیے نا. آؤٹنگ تو دبا کے ہو رہی ہے, کھانا پینا بھی دبا کے ہو رہا ہے, بس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں ہی گزر رہے ہیں. تو پھر یہ گھر کا ماحول نہ اس میں محبت ہوگی نہ اس میں سکون. چیخو پکار لگی ہوئی ہے. بچوں کو ایک چیز سکھایا کریں, بس یہ میں ملکہ سبا کا واقعہ کل بیان کروں گا. بچوں کو اس میں واقعہ اس سے ضروری کہ ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی ذہین تھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی. جو میں بار بار کہتا ہوں, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت ذہین ہیں. تو وہ ملکہ سبا کا واقعہ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں. تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو. ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر, اور ایک ان کو چیخنے چلانے, اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی. اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے. اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے. جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے, پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا, لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو, آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی, اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے, ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں, ہمارا والیوم کیا ہوگا, 25 تک بس برداشت کریں گے ہم, ٹھیک ہے نا. 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے, 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا, یوں گھما دیتے ہیں. یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے, تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتی ہوئی, آپ بولو اس دن تو بیان کر رہا تھا, تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں, لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا.
25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا, یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا, بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں, ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا, وہ بتا رہا ہوں, کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے, تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر, جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے, یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, یہ چیخ و پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے, چیخ و پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے, بات غلط نہیں کرتا, تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے, بلی کو چاہیے بھوک, میاؤں میاؤں, بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو, پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا, وہ بھر کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا, وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز, اس طرح کا میں نے کچھ. وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں نا, اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک عالم دین ہے, علمی اختلاف. وہ میں نے کلپ ہر جگہ سے ہٹوایا لیکن پھر بھی وہ کلپ چل رہا ہے. تو توصیف الرحمان, مولانا توصیف الرحمان صاحب تک کوئی بھی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے نا, تو میرا معذرت نامہ ان تک پہنچا دے کہ میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور اس کلپ کو جگہ جگہ سے ہٹایا بھی ہے. لیکن وہ مختلف چینل پھر کوئی نہ کوئی چینل چلا دیتا ہے, پھر کوئی میرے خلاف کوئی کلپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ایک عالم کو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ بات آرام سے کرنی چاہیے, لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی کہ کسی کو پورے صاف کسی کے بارے میں نام لے کے کہہ دینا کہ گدھے کی طرح, تو یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور وہ کلپ بھی ہٹوایا ہے, لیکن چینل بعض چینل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی مولانا توصیف, ان کو مولانا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, شیخ توصیف الرحمان. سعودی عرب میں مولانا کا لفظ زیادہ نہیں ہے نا, تو شیخ کا لفظ ہے. تو شیخ توصیف الرحمان صاحب تک کوئی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے, بلکہ پہنچ ہی جائے گا ویڈیو کے ذریعے. تو بھائی وہ کلپس کو میں ہٹوا چکا ہوں اور اس سے میں رجوع اس معنی میں کہ وہ لفظ میرے کیا تھے, کچھ ضرورت سے زیادہ سخت الفاظ تھے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. تو خیر, تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے, تمیز, ادب, صحیح ہے نا. تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ, لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جیسے وہ ایک آدمی, 2 بندوں نے شادی کی 2 بہنوں سے, 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی, 6 مہینے گزر گئے, ایک کی بیوی بڑی تمیز سے, بہت ادب احترام, دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے, ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے, میری والی کا تو روب ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا, میں نے گلاس سامنے تھا اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کم وقت نے گلاس ادھر رکھا, پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی, یہ کر دیا, ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے. وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے, تو بڑی تمیز سے. ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے, یہ میں بتا دوں, یہ پرانے دور کی پرانی باتیں. آج کل آپ جائیں گے نا, ایک گلاس اٹھائیں گے, وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ, اور صحیح کرے گی. ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا. آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا, تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے, بعد میں تو سب چیخنا چلانا, پھر تو پھوڑو, صحیح ہے نا, وہ چیخے آپ بھی چیخو, وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا, اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا, تو بیگم انتظار کر رہی تھی, کہیں لیٹ ہو گیا تھا, یہ اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم. تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں, تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا. بیگم کا موڈ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا, اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا, دوبارہ اور تیز بند کرو.
یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے, حرکتیں تو وہی بیل والی. تو پرانا واقعہ ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھولا اور فل اسپیڈ کے ساتھ دوڑ کر کے اور زور سے, پھر لڑائی شروع, اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے, اس پہ ان کی درمیان طلاق ہو گئی. تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا زور سے بند کرو, تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ, بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے, میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو. تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک سوال کی پرچی رہ گئی, بہت دیر سے دی ہوئی ہے انہوں نے. ماں نے کسی کو رقم رکھوائی تھی کہ یہ میرے فلاں بیٹی کو دے دینا, اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں, تو کیا وہ رقم دونوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ماں نے جو رقم رکھوائی تھی کہ میری فلاں بیٹی کو دے دینا, ماں کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو یہ فلاں بیٹی کا نہیں ہے, اس میں وارثوں کا پورا حصہ ہے. بیٹیوں کا بھی ہے, ماں کے اگر بیٹے ہیں تو ان کا بھی ہے, ماں کے اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر والدہ کے جو باپ تھے ان کا ہے, باپ بھی نہیں ہے تو بھائیوں کا ہے. وہ تفسیر علماء سے پوچھ لیں. اپنے اولاد کے لیے, وارثوں کے لیے وصیت شریعت میں کالعدم ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اتنا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا, فلاں بیٹی کو, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب مریں گے تو وراثت تقسیم ہوگی, اس میں مسافہ نہ فرمائیں, بڑی نوازش ہوگی. اللہ جزائے خیر دے آپ کو.